ایک جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے، لیکن وہ سب آپس میں لڑتے رہے۔ یہ جانور دو گروہ بن گئے، ایک جانوروں کے لیے اور دوسرا پرندوں کے لیے۔ ان دونوں گروہوں نے آئے روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی ایسے بادشاہ کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے جھگڑوں کو طے کر سکے۔ لیکن بادشاہ کا انتخاب کیسے کیا جائے، اس پر بھی ہنگامہ ہوا۔ پرندوں کا اصرار تھا کہ بادشاہ کو پرندہ ہونا چاہیے، جبکہ جانوروں کا اصرار تھا کہ بادشاہ کو جانوروں میں سے ایک ہونا چاہیے۔ شیر نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا اور چیل نے پرندوں کی طرف سے اپنی خدمات پیش کیں، لیکن مسئلہ برقرار رہا۔ جہاں جانور اپنے ساتھیوں کی حمایت اور تعریف میں مصروف تھے، پرندے اپنی اہمیت دکھا رہے تھے۔ اس بحث کے دوران چمگادڑ کا رویہ بہت عجیب تھا۔ جب وہ دیکھتی کہ پرندے جیت رہے ہیں تو وہ اس کی حمایت کا اعلان کرتی، اور جب دیکھتی کہ جانور جیت رہے ہیں تو وہ جانوروں میں شامل ہو کر جانور ہونے کا دعویٰ کر دیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر کار جانوروں نے پرندوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب تمام جھگڑوں کا فیصلہ شیر نے کیا۔ شیر کے حسن سلوک کی وجہ سے جانور اور پرندے بھی مطمئن تھے، لیکن دونوں گروپ بلے بازی پر برہم تھے۔ شیر کے جیتنے کے بعد جب چمگادڑ اس کا استقبال کرنے پہنچے تو تمام جانوروں نے اسے دھکیل دیا اور کہا کہ تم پرندوں میں سے ہو کیونکہ کسی جانور کے پر نہیں ہوتے۔ روتا ہوا چمگادڑ پرندوں کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے جانوروں نے دھکیل دیا کیونکہ میں جانور نہیں ہوں۔ لیکن پرندوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم جانوروں میں سے ہو کیونکہ پرندے انڈے دیتے ہیں جب تم اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے ہو۔ یہ کہہ کر سب نے اسے وہاں سے دھکیل دیا۔ چمگادڑ نے کہا کہ میں بھی پرندوں میں سے ہوں، لیکن کوئی پرندہ اس کے ساتھ نہیں آیا۔ اس کے بعد سے چمگادڑ کی زندگی تنہا گزرنے لگی۔ وہ اب بھی تنہا ہے اور اپنی بری عادت کے نتائج بھگت رہی ہے۔ جب بھی وہ مجرم محسوس کرتی ہے، وہ درخت سے لٹک جاتی ہے اور سزا کے طور پر روتی ہے۔ جب سارے پرندے سو جاتے ہیں تو وہ آدھی رات کو باہر نکلتی ہے تاکہ کوئی پرندہ اسے نہ دیکھ سکے۔ دوغلے رویے نے اسے اپنا چہرہ ڈھانپنے پر مجبور کر دیا ہے۔